آج ہم غور کریں گے چوتھے کلمے پر۔ چوتھا کلمہ متی 27 باب اور اس کی 46ویں آیت۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ ہم چوتھے کلمے پہ غور کریں، ہم دیکھیں گے کہ جب خدا نے جب آدم اور حوا کو تخلیق کیا تو ان کی روح خدا کے ساتھ ایک تھی۔ وہ خدا کا جلال ان کی زندگیوں میں تھا۔ ان کی زندگیوں کا جو لباس تھا وہ خدا کا جلال تھا۔ وہ ہر وقت خدا کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ وہ دن رات خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا، تکلیف نہیں تھا، بلکہ وہ خداوند کی حضوری میں ٹھہرے رہتے تھے۔ لیکن پھر ابلیس نے ان دونوں کو ورگلایا اور اس کے بعد انہوں نے وہ بدی کا پھل کھایا جسے خدا نے ان کو منع کیا تھا۔ نیک و بد کے درخت کے پہچان کا پھل انہوں نے کھایا اور وہ خدا کی حضوری سے الگ ہو گئے، اور خدا کا جلال کا لباس ان کی زندگیوں سے جاتا رہا کیونکہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے وقت با وقت نبی برپا کیے اس دنیا میں، تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک نبی آئے گا، خدا کا بیٹا آئے گا جو سب کو گناہوں سے رہائی دے گا۔ پھر وہ ٹائم آ گیا جب یسوع مسیح اس دنیا میں بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے آئے، مجھے اور آپ کو گناہوں سے رہائی دینے کی خاطر وہ زمین پر اتر آئے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر وہ پیشن گوئی پوری ہوئی جو خدا نے دنیا کے ازل سے لوگوں کو بچانے کے خاطر کہی تھی۔ پیدائش 3 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو میری اور آپ کی خاطر اس دنیا میں اس زمین پہ بھیج دیا۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ امیجن کریں کچھ لمحہ کے لیے کہ کیا اگر آپ کا کوئی ایک ہی بیٹا ہو تو آپ اس کو کسی ایسی ملک میں بھیجنا چاہیں گے جہاں پہ دکھ، درد، غم ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ اس ملک میں آپ کے بچے کی موت ہو جانی ہے؟ کیا آپ ایسا کریں گے؟ نہیں عزیزو، لیکن خدا نے مجھ سے اور آپ سے محبت کی خاطر ایسا کیا۔ لیکن خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو میری اور آپ کی خاطر اس زمین پر بھیجا، اور اس کے مر کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی۔ ہاللیلویا۔ یسایہ 53 باب کی 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ کس کی خاطر؟ میری اور آپ کی خاطر خاموش رہا۔ کچھ سکولرز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب خدا نے بنی نوع انسان کو بنایا، آدم کو بنایا، تو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس نے آپس میں میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر آدم بنی نوع انسان اس دنیا میں آنے کے بعد گناہ کرے گا تو وہ کیسے بچایا جائے گا؟ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں انسان کا کفارہ دوں گا، میں اس کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لوں گا تاکہ وہ موت سے رہائی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویا۔ لیکن آج ابلیس ہمارے دلوں میں شک ڈالتا ہے، تو کیا کلام میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رومیو 3 باب کی 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ جب ایک کے گناہ کی وجہ سے، آدم کے گناہ کی وجہ سے سب لوگ گناہ گار ٹھہرے، تو پھر ایک ہی کے راست بازی کی وجہ سے، یسوع مسیح کی وجہ سے، اس کے مر کر جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ یسوع مسیح اس دنیا میں ایک ہی ٹائم میں کامل انسان اور کامل خدا تھے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح خدا اور انسان کے درمیانی بن کر اس دنیا میں آئے تاکہ ہماری زندگی بحال ہو۔ جو باغ عدن میں آدم اور حوا کو دی گئی تھی، ان کی زندگیوں میں
کوئی دکھ درد غم نہ تھا، بلکہ وہ دن رات خدا کے نام کی پرستش کرتے تھے اور خدا کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ اب وہ خداوند یسوع المسیح جس کے وسیلہ سے سب کچھ وجود میں آیا، جس کے کہنے سے سب چیزیں تخلیق ہوئی، جو خود نور تھا اور نور بن کے اس دنیا میں آیا، وہ میری اور آپ کی خاطر اس نے اپنی جان صلیب پر دی۔ ہاللیلویہ۔ جب یسوع کو صلیب دی جا رہی تھی تو 3 طرح کے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ ایک وہ لوگ موجود تھے جو کچھ نہ جانتے تھے کہ یسوع مسیح کون ہے اور کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کو صلیب دو۔ دوسری طرف اس دور کے عالم تھے جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی یسوع مسیح کو مصلوب کرنا چاہتے تھے۔ تیسری طرف وہ چند لوگ تھے، صرف وہ چند لوگ۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جب اس زمین پہ تھے تو اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو خوشیاں دی، کتنے لوگوں کو اس نے شفائیں دی، لیکن جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو صرف چند لوگ جو اس سے محبت کرنے والے وہاں پہ موجود تھے۔ چند لوگ جو کہہ رہے تھے یہ تو وہی ہے یسوع مسیح جس نے روتے ہوئے کو ہنسایا، جس نے غم کے ماروں کو خوشی دی، جس نے دکھی دلوں کو آسودہ دل کر دیا، جس نے اندھوں کو آنکھیں دی، مردوں کو زندہ کیا اور ستائے ہوئوں کو سنبھالا اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو شفا بخشی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ان ظالموں نے یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا اور اس کو مصلوب کیا۔ یسوع مسیح ان گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا جو اس نے کبھی کیے ہی نہ تھے، جن گناہوں کو اس کی آنکھیں دیکھ بھی نہ سکتی تھی۔ ہر قسم کی بدی کو، ہر قسم کے گناہ کو اس نے اپنے اوپر لے لیا اور وہ میری اور آپ کی خاطر دنیا کے لیے تماشا بن گیا۔ اب وہی باپ جس نے اس کو بھیجا ہی اس کام کے لیے تھا کہ پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ جائے، اب وہی باپ گناہ کو دیکھ نہیں پا رہا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ حبقوق 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ اس ٹائم پر یسوع نے ہر قسم کے گناہوں کو، جتنے بھی دنیا میں کیے جاتے ہیں سب گناہوں کو، آپ کے اور میرے سب گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا تھا۔ ہر قسم کی بدی کو، ہر قسم کی بت پرستی کو، ہر قسم کی حرام کاری، زنا کاری، ہر وہ نشہ جو آج بھی آپ کرتے ہیں، ہر وہ گناہ جو آپ رات کے اندھیروں میں کرتے ہیں، جو آپ دن کے اجالوں میں کرتے ہیں، یسوع مسیح نے ان سب گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ لیکن یسوع مسیح جو پاک ذات تھے، ان کا صلیب پہ جو حالت تھی، ہم اس پہ کچھ دیر کے لیے غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا۔ جبکہ ذہن ہمارا غلط سوچتا ہے، ہمارے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہنا۔ یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں پر کیل ٹھکوائے۔ جبکہ گناہ ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، بدی ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں پر کیل ٹھکوا لیے۔ جبکہ پاؤں ہمارے بدی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یسوع نے اپنے پاؤں پر کیل ٹھکوا لیے، اور یسوع کے بدن کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ لہو سے تر تھا، اور کیونکہ یسوع نے ہماری صلیبی موت جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی، عزیزو، صرف اور صرف میری اور آپ کی خاطر۔ ہاللیلویہ۔ اور اس وقت جو دوپہر کا ٹائم تھا، جس ٹائم پہ سورج جو ہے وہ پورے زور کے ساتھ چمکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی آنکھ ملا کے نہیں دے سکتا، لیکن اس دوپہر کے ٹائم پہ اندھیرا چھا گیا۔ اتنے گناہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے کہ وہ دن کے ٹائم جو ہے اندھیرا چھا گیا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو گئی، اور کچھ لمحہ کے لیے باپ نے بھی اپنے بیٹے سے منہ چھپایا، کیونکہ اس کی آنکھیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ دوسری طرف یسوع نے بھی محسوس کیا کہ خدا کا روح مجھ سے جدا ہوا ہے۔ اب یسوع مسیح جسمانی تکلیف، دکھ اور درد کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اب باپ سے جدائی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے درد بھرے دل کی آواز سے کہتا ہے کہ ایلی ایلی
लमा शब्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये है वो चौथी बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही अपने बाप के साथ। चौथा कलमा कफ़ारा का कलमा, जुदाई का कलमा, एहसास तन्हाई का कलमा। आज हम गुनाह करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि खुदा का रूह हमसे जुदा हो गया है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम यस्सु के लहू से धुलकर उसके पाक कदमों में आएं, उसके पास वापस आ जाएं और अपना दिल खुदा को दे दें। क्या अजीज़ों, आज आप अपना दिल यस्सु मसीह को देना चाहते हैं, जिसने आपकी खातिर ये सब कुछ किया, जिसने आपकी मौत अपने ऊपर ले ली। क्या आज आप अपने दिल से हर गुनाह को निकाल कर अपना दिल दे सकते हैं? क्या आप अपना दिल यस्सु को दे सकते हैं? क्या आज आप खुदावंद यस्सु मसीह के साथ वही रिश्ता बहाल करने को तैयार हैं जो ज़मीन पर रहते हुए यस्सु मसीह का अपने बाप के साथ था? उसने 100% अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। खुदावंद आज के कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन।